نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سامعین عزیز وقار، قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ سورہ مریم، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے خالص سچی توبہ کرو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی سچی توبہ کریں۔ توبہ دراصل توبہ کا لغت میں معنی ہوتا ہے کہ جو ہے اپنی بات سے پلٹ جانا، لوٹ آنا اپنی بات کی طرف، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا۔ اصطلاحی مفہوم میں یہ ہے کہ جو اس سے شرعاً کوئی برا عمل ہو جائے، شریعت کے خلاف اس سے کوئی گفتگو ہو جائے، کوئی عمل ہو جائے، تو وہ اچھائی کی طرف لوٹ آئے اور اپنے اس کیے پر نادم اور شرمندہ ہو جائے، تو یہ توبہ کہلاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب توبہ کرو تو پھر توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی ایسی توبہ کہ پھر پلٹ کر دوبارہ اس گناہوں کی طرف نہ جاؤ۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ نصوحا سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بکری یا گائے کے تھنوں سے جب دودھ نکالا جاتا ہے تو وہ دودھ دوبارہ ان تھنوں میں نہیں جا سکتا ہے، مومن مسلمان جس وقت توبہ کرے تو پھر وہ ایسی توبہ کرے کہ جس طرح وہ دودھ تھنوں میں نہیں جا سکتا، وہ مومن دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ تو جب وہ نہیں جائے گا، اللہ اکبر۔ امام جو ہے غزالی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے وہ توبہ جو ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری توبہ کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ اگر تو اس گناہ سے بچتا رہے تو سمجھ لو کہ وہ گناہ جس سے تو نے توبہ کی ہے وہ توبہ تمہاری قبول ہو چکی ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک جو توبہ کرنے والے ہیں اور صاف ستھرے رہنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اگر آپ پڑھیں تو رب تعالیٰ نے جہاں جو ہے بڑی عبادت گزاروں کا ثنا، اللہ کی ثنا بیان کرنے کا، اللہ کے آگے جھکنے والوں کی، نماز پڑھنے والوں کی جہاں اللہ نے تعریف بیان فرمائی ہے، وہاں سب سے ٹاپ درجے پر، سب سے پہلے اول درجے پر اللہ تعالیٰ نے توبہ والوں کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ التائبون العابدون، یعنی توبہ کرنے والا عبادت کرنے والے سے بھی افضل ہے، کیونکہ جو ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کر نماز پڑھتا بھی ہے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہے، ثنا کرتا رہتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار پڑھتا رہتا ہے، رکوع میں رکوع کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے تب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہتا ہے کہ یا اللہ تو معاف کر دے، کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہر وقت وہ معافی مانگتا رہتا ہے۔ اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کو اتنا پاک اور صاف کر دیتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے، اس کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ یہ توبہ کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ یاد رکھیں ہر شخص پر توبہ فرض عین ہے۔ کوئی بھی دیکھو اس دنیا میں کوئی بھی شخص ہے وہ غلطی سے
جو ہے وہ گناہ سے خالی نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ نبینا والصلاۃ والسلام کے، اور جن کی اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی اور طہارت بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے گناہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ عمل سے ہی ہو۔ گناہ تو ایسا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کرتا تب بھی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں اگر کسی کے بارے میں ذرا بھی خیال برا آ گیا یا اس کے دل میں حسد آ گیا تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کسی پر اس نے جو ہے نا وہ اگر ایسی نظر سے، شیطانی نظر سے اس نے اپنی نگاہ اٹھائی تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور ممکنہ کوشش سے انسان جو ہیں وہ اللہ والے لوگ بچتے بھی ہیں، لیکن بعض دفعہ نہیں بھی بچا جا سکتا ہے، ہو جاتی ہے، تو اس کی سب سے بہترین جو حل یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ بھی کرے۔ تو یقیناً جس وقت وہ توبہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بڑا پسند ہے، اور میرا رب بڑا کریم ہے، وہ کرم فرما کر پھر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ بے شمار ایسی جو ہے قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ بڑے سے بڑے گناہ بھی جنہوں نے کیے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں جب انہوں نے اپنی جبینوں کو جھکایا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ اپنے ندامت کے آنسو بہائے ہیں، میرا رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس وقت اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ میں نے خطا کر لی ہے۔ ابھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی پلکوں پر بھی نہیں پہنچتے، رب تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں توبہ کے لیے بھی یہ ہے کہ یا انسان کو اپنے گناہوں پر پشیمانی ہونی چاہیے، جو گناہ ہو جائے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہر وقت پشیمان رہے کہ یہ گناہ، مطلب ہے کہ ندامت اس کو ہونی چاہیے۔ جب انسان کے دل میں ندامت اپنے گناہوں کی رہے گی نا، تو جیسے بندے سے کوئی بڑا کام ہو جاتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر اپنا جیسا اگر نکلتا ہے تو وہ اپنا منہ چھپا کے نکلتا ہے کہ یار یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ ذلت سے، رسوائی سے ہر مسلمان کو بچائے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے بندہ؟ اپنا منہ چھپا کے نکلتا ہے، وہ پھر زیادہ اس طرح وہ گفتگو نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو وہ چیز نظر آتی ہے کہ کہیں مجھے کوئی تانا نہ دے دے، تم نے تو فلاں بندہ ایسا ہے، تو وہ بندہ ایک نادم سا رہتا ہے۔ تو بس بندہ جو گناہ ہو گیا اس سے وہ توبہ کرے، اور وہ اپنے توبہ پر ندامت میں رہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دوبارہ وہ کبھی وہ غلطی نہیں کرے گا۔ تو یہ چیز اس کے اندر مطلب ہے کہ رہے گی، اور توبۃ النصوحہ کے عمل سے وہ پھر وہ گزرتا رہے گا، اور پھر نیکیوں کی کثرت کرتا رہے۔ دوسرا یہ کہ وہ نیکیوں کی کثرت کرتا رہے، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ ذکر و فکر میں لگا رہے، تاکہ جو ہے اس کا دل جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے منور رہے۔ اور تیسرا زبان پر استغفار کی کثرت کو وہ جاری رکھے۔ تو یقیناً میرا رب کریم ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ریاکاری سے، تکبر سے، غرور سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ معاف فرمانے والا ہے۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہم سب کی توبہ کو قبول و منظور فرما۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔